والدین کا جیسا اسی حدیث میں، یہ تو پچھلے دور کی بات ہے، پچھلی امتوں کی بات ہے، ان میں اتنا تھا تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کیا آج اپنے والدین کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی؟ آج بدقسمتی سے انگریزوں نے، یورپ میں تو اولڈ ہاؤس بنے ہوئے تھے، اور ہم بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ تم بھائی سال میں ایک بار مدر ڈے مناتے ہو اور فادر ڈے مناتے ہو، ہم تو ہر روز مناتے ہیں، اور تم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہو، ہم تو آخر عمر تک ان کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی مسلمان ملکوں میں بھی، پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤس بن گئے، کتنے والدین ہیں وہاں رو رہے ہیں، اور بچے ان کے جو ہیں وہ ان کو ملنے تک نہیں آتے۔ ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں، کل ہی کسی نے ایک شیئر کی کہ باپ فوت ہو گیا تو بیٹے کو کہا کہ چلو جنازہ پڑھو، تو اس نے کہا نہیں بس مجھے ویڈیو بنا کے بھیج دینا، میں فیس بک پہ ڈال دوں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب جو اس زندگی میں، اس دنیا میں اپنے والد کے ساتھ ایسا کرے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ یہ لوگ جو ساری عمر بچوں کے لیے اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں، نمازیں تک بھول جاتے ہیں، جمعے تک بھول جاتے ہیں، اور ان کو کہا جائے تو کہتے ہیں بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کما کے نہیں کھلانا، میں نمازیں پڑھتا رہوں گا، میں جمعے پڑھوں گا تو ان کے لیے کہاں سے کماؤں گا؟ وہ پھر بچے جو ہیں وہ یہ صلہ دیتے ہیں کہ ان کے جنازوں پر نہیں پہنچ پاتے۔ نہ پانا تو ایک الگ بات ہے، پہنچتے نہیں ہیں ان کو، یعنی اس کا پتہ ہی نہیں ہو، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جنازہ ہی پڑھنا ہے نا، میں کون سا اس کو واپس لے آؤں گا، مرنے والے کو زندہ کر لوں گا، نہیں تو نہ صحیح کوئی بھی پڑھ لے، بس دعا کر لے۔ تو جن کے لیے ہم نے اللہ رسول کو بھولا وہ اس دنیا میں ہی ہمیں بھول گئے۔ بعض روایتوں میں تو سیدنا زین العابدین کے بارے میں ہیں، اور بعض روایتوں کے بارے میں جو ہے یہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے زید بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے کسی کے بارے میں لکھا، فرمایا انہ کان لا یاکل مع امہ علی مائدۃ، کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، برکت ہوتی ہے۔ تو فرماتے اخاف ان تسبق یدی علی ما سبقت الیہ عینھا فاکون قد اتقتھا۔ اللہ اکبر۔ میں ماں کے ساتھ اس لیے بیٹھ کے نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی نظر کسی چیز پہ اور میں وہ پکڑ کے کھا لوں، ماں اس کو کھانا چاہتی تھی میں اس کو کھا لوں، یا ایسا نہ ہو کہ دونوں کے ہاتھ مائدہ کی طرف، دسترخوان کی طرف اٹھیں اور میں پہلے کوئی چیز پکڑ لوں۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ ادب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی جو ہے وہ یعنی چیز کہیں نظر کسی چیز پہ ہو تو میں اس کو جلدی میں اس کو جلدی پکڑ لوں، کہیں ماں چاہ رہی ہو، میں یہ فروٹ پڑا ہوا ہے یا کوئی کھانا شوربہ ہے، بوٹیاں ہیں یا روٹی ہے، تو ماں کے ذہن میں وہ پکڑوں، تو بچے کو تو نہیں پتا کہ ماں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ چیز لینی ہے۔ تو کہا میں اس لیے ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں میرا ہاتھ وہ چیز جو ہے پکڑ نہ لے ماں سے پہلے، ماں اس کو کھانا چاہتی تھی۔ تو یہ ہے یعنی ہمارے اسلاف کا طریقہ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ حضرت طلق بن حبیب، اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے ہو کے گزرے ہیں، اور کیسے کیسے نیک لوگ ہیں، اور ان کو اللہ جل مجید الکریم نے اسی لیے یہ ساری چیزیں عطا ہو رہی ہیں۔ یہ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، من العباد والعلماء، یہ نیک لوگوں میں سے ہیں، علماء میں سے ہیں۔ کان یقبل راس امہ، یہ اپنی ماں کا جو ہے سر چومتے، وکان لا یمشی فوق ظہر بیت وہی تحتہ اجلال اللہ، وہ کبھی چھت پہ نہیں چڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس گھر میں ماں ہو اس کے گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کی ہے۔ ایک ہم ہیں کہ مائیں رو رو کے نابینی ہو جاتی ہیں اور بیٹے ان کو ملنے کے لیے نہیں جاتے، اور ایک یہ لوگ ہیں، تابعی ہیں، علماء میں سے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں،
ماں کا جو ہے وہ سر کو بوسہ دیتے اور کبھی چھت پہ نہ چڑھتے کہ میری ماں نیچے ہے، ماں کے جو ہے وہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ابن قاسم یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، موطا شریف کی جو ہے وہ محفل لگی ہوئی ہے اور پڑھا جا رہا ہے، موطا شریف پڑھا جا رہا ہے، تو وہ اچانک کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد بیٹھے۔ فقیلہ لہو فی ذالک، کہا کیا ہوا؟ کہا میری ماں اتری تھی، میری ماں آئی تھی تو میں جب تک دیکھتا رہا میں اتنی دیر تک کھڑا رہا۔ حدیث شریف کا سبق جو تھا، دیکھیے وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے، وہ حدیث کا ادب کریں۔ یہ اسی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، امام ابن قاسم، جن کا آج پورے مغرب میں مالکی مذہب جو چل رہا ہے ابن قاسم کی وجہ سے چل رہا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہی امام مالک ہیں کہ جو حدیث شریف جب پڑھتے تھے تو کئی بار ان کو جو ہے بچھو نے ڈنگ مارا، ان کا چہرہ بدلتا تھا لیکن ہلے تک نہیں تھے۔ جب کتاب بند کی، جب درس ختم ہوا تو لوگوں نے دیکھا، جب اٹھے تو نیچے بچھو پڑا ہوا تھا، تو کئی بار 15-16 بار بعض روایتوں میں ہے، کتابوں میں ہے کہ اس نے ڈنگ مارا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی عزت کی وجہ سے انہوں نے کہا جان چلی جائے، حدیث ہی پڑھتے ہوئے میں ہلوں گا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا اتنا ادب کرتے ہیں، یہ کلام رسول کا اتنا ادب کرتے ہیں، تو بعد میں یعنی جو بعد میں آنے والے تو وہ لوگ کیسے ہوں گے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے یوں بیٹھتے تھے جیسے کٹے ہوئے درخت ہوتے ہیں، صرف ان کے جو ہے تنے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر آ کے اگر کوئی پرندہ بیٹھ جاتا تو ہمارے ادب رسول کی وجہ سے وہ اٹھتا نہیں تھا، کیونکہ ہم ہلتے ہی نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں۔ تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری عمر مدینہ شریف میں جوتا پہن کے نہیں چلے، کیونکہ یہاں کہیں نہ کسی جگہ پہ تو میرے محبوب کے قدم لگے ہوں گے۔ یہ ان کے شاگرد ہیں، ان کو کیا پتہ نہیں تھا حدیث رسول کا ادب کیا ہے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے، جب تک ماں نظر آتی رہی وہ کھڑے رہے، اور ماں نے جب اپنی وہ حاجت پوری کی چلی گئی تو پھر جا کے پھر وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اسلاف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے آج یعنی کہانیاں قصے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن آج ہم ہیں، اللہ اکبر، کہ ہماری طرف سے دیکھیے کہ آج ہمارے والدین کا کیا حال ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے مجھے جنت مل جائے۔ فرمایا ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اس کے قدموں کے پاس ہی تو تیری جنت رکھی ہوئی ہے، جا کے اس کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرو۔ ایک جہاد کرنے کے لیے صحابی آئے، فرمایا والدین زندہ ہیں؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو، تجھے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ تو فرمایا اگر کسی کی عمر میں جو ہے برکت نہ ہو تو اپنے والدین کی خدمت کیا کرے، اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ من وقر اباہ طال عمرہ، جو اپنے جو ہے والد صاحب کی جو عزت کرتا ہے تو فرمایا اس کی عمر میں طوالت ہوتی ہے، عمر لمبی، یعنی اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ من وقر امہ، اور جو اپنی ماں کی عزت کرے گا، ما یا سرہ، تو اس دنیا میں ہی اس کو اللہ جل مجد الکریم جو ہیں وہ خوشیاں عطا فرما دے گا۔